السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے رینولڈ بزنس مین جناب محمد وسیم یاسین صاحب۔ آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر۔ اچھا وسیم صاحب، آپ ماشاءاللہ جو ایشین یونین فورم ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف نیچرل کیور اینڈ میڈیسن کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے ان دونوں کاموں کا جو آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں کے دونوں چیزیں جو ہیں اگر ڈسکشن کے اوپر آئیں تو ان کے لیے تو یہ الگ الگ دونوں چیپٹر ہیں، لیکن میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو ایشین یونین کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ ہم ایشیا کے لوگوں کو اور ایشیا کنٹریز کو ہماری ایک خواہش ہے کہ جی اس کو ہم کوارڈینیشن کر کے ایک جو ہے ایک کریں، کہ جس طریقے سے یورپی یونین جو ہے وہ وہاں پر کام کر رہی ہے اسی طریقے سے ایشین یونین بھی یہاں پر کام کرے۔ اور اس کے لیے ہم نے کافی جو ہے وہ ورک کیا ہے، اور ہمارے کافی کونسلیٹ سے بھی جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں، کافی انہوں نے ہمارے جو آئیڈیاز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اب اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں کہ جی اسی کے انڈر دی امبریلا ہمارے کئی اور چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جس میں سے جو ہے ایجوکیشن کا بھی ہے، میڈیسن کا بھی ہے اور انوائرمنٹل کا بھی ہے۔ اب جو آج کل جو ہاٹ ٹاپک جو چل رہا ہے وہ یہ اس کا چل رہا ہے فلڈ وزڈم کا۔ تو فلڈ وزڈم کے اندر جو ہے وہ ہماری ایک انڈر دی امبریلا انسٹیٹیوٹ آف نیچرل کیور جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس میں تو وہ جو چیز جو ہے ابھی تو ہمارا ٹارگیٹ اور یہ جو ساری کی ساری چیزوں کا وہ جو ہے یہ فلڈ وزڈم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت اور حوصلے دیے ہیں، لیکن جو آج کل جو وہاں کے جو حالات اور جو اس کے اندر جو ہماری ٹیمز جو جا رہی ہیں، ٹھٹا جا رہی ہے، سجاول گئی ہے اور چور جمالی گئی ہے، جو ہے ان جگہوں کے اوپر جو ہے جا کر گئے، تو وہاں پر جب شروع میں جب یہ فلڈ آیا تھا تو سوری ٹو سے مجھے جو ہے وہ اپنے منہ یا مٹھو نہیں بننا چاہیے، لیکن اس وقت تو اتنی این جی اوز وہاں پر تھے، اتنے لوگ وہاں پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے کہ ہمیں یہ جو ہے وہ لگتا تھا کہ جی ہم شاید جو ہے یہاں پر تو آلریڈی پہلے سے ہی لوگ موجود ہیں، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کر ہم وہاں سے پوچھتے کہ جی ابھی تک وہاں کہاں پر پارٹیز نہیں پہنچی ہیں، تو ہماری ٹیم جو ہے وہ وہاں پر جاتی تھی۔ آج جو ہے وہ جب ہماری ابھی کل بھی جو ہے وہ سجاول گئی تھی ہماری ٹیم، تو راستے کے اندر دیکھتے ہیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ جو ہے لوگ شاید بھول گئے یا وہ وقتی بخار تھا ان لوگوں کو، کہ جو جس وقت جو ہے وہ جس طریقے سے وہ نکل کر آئے تھے برسات میں جو ہے، آج کہاں ہیں وہ این جی اوز، کدھر ہیں؟ یہ وسیم صاحب، یہ تاثر جو خاص طور پہ ویسٹرن این جی اوز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر 100 روپے ان کو ملتے ہیں تو اس میں سے 85 روپے وہ اپنی شاہی خرچوں میں ان کے خرچ ہو جاتے ہیں، شاید 10-15 روپے ایسی بات نہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے میں اس سے آپ کی اس بات سے جو ہے وہ تھوڑا اس کو دوسرے وے میں جو ہے وہ میں سوچوں گا یا اس کا دوسرے وے میں جواب دوں گا۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ ایک جو ہے ایک فورن جو ہے وہ این جی او کو آپ لے کر آتے ہیں، تو فورن این جی او جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنے ساتھ ڈیلیگیشن لے کر آتی ہے، تو جب آپ ایک ڈیلیگیشن لے کر آ رہے ہیں، اگر کسی آپ کو آپ لے کر آ رہے ہیں تو بھائی مفتے میں تو کوئی نہیں آ رہا، یا کوئی مطلب اس میں تو نہیں آ رہا، تو وہ پے کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ پے جو ہے وہ اپنی کرنسی میں کرتے ہیں جس کنٹری کے وہ ہوتے ہیں۔ تو اب اگر آپ جو ہے وہ آپ کے کہنے کے اوپر یا آپ کے اس کے اوپر کہ خدا ترسی کے اوپر یا مطلب اس پر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میری جو ہے وہ اپنی کنٹری کے اندر 100 روپے فیس ہے، $100 ہے یا 100 پاؤنڈ ہے، میں جو ہے اس کے اندر آ رہا ہوں تو میں آپ سے جو ہے وہ 50% لوں گا،
لیکن لے تو وہ ڈالر اور پاؤنڈز اور ینگ میں رہا ہے نا. تو وہ ہمارے جو ہے نا, جب ہمارے یہاں کے لوگ جب کیلکولیشن کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو جو ایڈ ملتی ہے تو پاکستانی کرنسی کو کیلکولیٹ کر کے ایڈ ملتی ہے, ناٹ ڈالر ینگ ان کو کر کے. تو جب ہم ان کو ڈالر اور ینگ میں دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی کہتا ہے 75% لے گیا, کوئی کہتا ہے کہ 50% وہ واپس لے گئے. تو یہ جو ہے نا, اس چیز کو سے میں جو ہے وہ عوام کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ بھائی وہ فنڈس کو صحیح استعمال نہیں کرتے, تو شاید اسی لیے شاید وزیر اعظم کا جو فنڈ تھا اس میں اتنے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت پاکستان کے جو فلڈ آیا اس کے اوپر کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے اچھا کام کیا ہے, اور آپ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جی یہ اس کو آپ اس طریقے سے کہہ لیں کہ یہ ایک وار شروع ہو چکی ہے سروائیول کی. کیونکہ جس طریقے سے یہاں پر میں جو ہے وہ بیٹھ کر یا آپ کو بیٹھ کر جو ہے وہ میں انٹرویو کے اندر میں آپ کو باتیں بتاؤں, تو میرے خیال سے اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں یا ویڈیوز کلپس دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم چلے گا کہ جی آج کل ابھی تک آدمیوں کو کھانا نہیں مل رہا, جبکہ سیلاب کو آئے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اس وقت تو ہماری گورنمنٹ یا ہماری جو ہے کنٹری جو ہے وہ ان کو ری ہیبلیٹیشن کے اس کے اوپر لے کر آ رہی ہے کہ جی اب ہم ان کو اپنے پیروں کے اوپر, بھائی پہلے روٹی تو دے دو, روٹی تو کھلا دو, یا ان کو میڈیسن ٹریٹمنٹ تو کر دیں آپ. ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز ٹیم ابھی بھی جا کر آ رہی ہے. اور میں آپ کو شاید دعوے کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ میری اپنی واحد جو ہے یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں ہے. ہم نے, ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہو, ہم نے تو فیڈ بیک کے لیے بھی کیا ہوا ہے کہ آج اگر آپ جو ہے جو ہمارے جس گاؤں میں ہم گئے ہیں, جس شہر میں ہم گئے ہیں, تو وہاں پر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا, اپنے کارڈز دیے ہیں کہ جی یہ جو ہے فیڈرل بی ایریا کے اندر المرتضی کلینک ہے, آپ وہاں پر آئیں اور آپ کو جو ہے وہ ہم کنوینس بھی دیں گے اور میڈیسن بھی جو ہے وہ دیں گے. آپ کسی سے بھی جو ہے وہ کرائے کے پیسے پکڑ کر جو ہے وہ آپ آ جائیں وہاں پر, اور ہم سے واپسی کے اندر دوائی بھی لے کر چلے جائیں اور کرائے کے پیسے بھی لے کر چلے جائیں. اچھا وسیم صاحب, آپ یہ جو ارتھ کوئک آیا تھا 2005 میں اور یہ جو بھی فلڈ آیا, ان دونوں کو اگر کمپیئر کریں, ان دونوں ڈیزاسٹرز کو, تو آپ دونوں میں کس کو دیکھتے ہیں کہ جس کا زیادہ نقصان ہوا پاکستان؟ دیکھیں, ارتھ کوئک جو آیا تھا تو وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن فلڈ جو آیا, میں اس کو جو فلڈ کو جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ورلڈ بگیسٹ ڈیزاسٹرز میں اس کو جو ہے وہ کہوں گا. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں, ارتھ کوئک آیا تھا تو بلڈنگیں بنی ہوئی تھی, بلڈنگیں وہیں گر گئی ہیں, تو جو کوئی بھی آدمی وہاں پر رہتا تھا اس نے کچرا اٹھایا, ملبہ اٹھایا اور اپنی جو بچی کچی چیزیں جو ہیں وہ لے کر چلے گیا. اب یہ جو فلڈ جو آیا ہے, یہ جو آزاد کشمیر سے جو چلا ہے اور یہ دریائے سندھ کے اندر آ کر گیا, یہ پورے کے پورے جو ہے گاؤں کے گاؤں اپنے ساتھ بہا کر لے گیا. جہاں پر جو ہے وہ thousands of hundreds یا 15 یا 20 یا جتوں کے بھی گھر تھے, کیونکہ وہ پکے تو نہیں ہوتے, میجورٹی جو ہے وہ کچی مٹی کے اور جو ہے وہ بانس کے وہ ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی جڑیں تک بہا کر اور لے گیا. آج جو ہے ہم نے کئی جگہوں کے اوپر دیکھا ہے, وہ صرف ابھی جو ہے وہ بنجر زمین لگتی ہے ہمیں. اچھا, وہ زمین جو ہے قابل کاشت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ زمین قابل کاشت ہے, یہ بہت آپ نے جو ہے وہ اچھا کویشچن کیا ہے. یہی ہماری ایک جو ہے وہ, میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اور انٹروڈکشن کرا دوں کہ ہماری ایشین فورم کے جو ہے انڈر دی امبریلا میڈیسن میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. میڈیسن میں جو ہے وہ ڈاکٹر محبوب عالم اور ڈاکٹر منور یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے جو ہے دیکھا کہ جی ان کو تو
لٹریسی کی بھی ضرورت ہے. تو ہماری ایک اور ایجوکیشن کی جو ہے وہ جو امبریلا ہے جس کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں جمیل صاحب اور اطہر عبداللہ, یہ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے وہاں پر لٹریچر تک جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اچھا, ایک اور ہم نے جو ہے وہ انجینئرنگ سیکشن میں جو ہے وہ ہم نے کی ہے جس میں ممبر میں بھی ہوں, مطلب ایز اے ممبر میں اس میں ہوں, اور اس کے اندر ہمارے ساتھ جو اس کے جو انچارج جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مکسی. انہوں نے جرمنی سے جو ہے ایگریکلچر کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو وہ ابھی جو ہے وہ انہوں نے ابھی ایک رپورٹ بنا کر دی ہے کہ جی ہم اس زمین کو کس طریقے سے کاشت کے قابل بنا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ ہم وہ جو سیلاب سے جو تباہ ہوئی ہوئی زمین ہے اس کو کس طریقے سے مطلب کاشت کے قابل بنایا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی جو ہے وہ اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں ہے اس میں. انہوں نے جو ہے کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ ابھی ہم جا کر جو ہے وہ اس کے اوپر ان سے ہاریوں سے میٹنگ کریں گے. پہلے جو یہ جو چیز جو ان کا ہے, یہ جو بیماری جو وہاں پر آ گئی ہے اس کو تو ہم ختم کریں. مطلب جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ کہ ایک تو فوڈ, شیلٹر اور ایک ہیلتھ کے حوالے سے, کیونکہ جب کھانا ہوگا اور اور پھر جو ڈیزیزز وہاں پھیلی ہیں اس کا کنٹرول کیا جا سکے گا, اس کے بعد ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ کی کوئی بات بھی سنے گا. فوڈ کے حوالے سے آپ بتائیں گے, کھانے پینے کے حوالے سے آپ کیسے ان کی مدد کریں؟ دیکھیں ابھی تو جو ہے وہ جب بھی ہماری ٹیمز جاتی ہیں یا جو کوئی بھی جاتی ہیں تو ابھی ہم ڈرائی فروٹس لے کر جاتے ہیں. مطلب ڈرائی فروٹس میں مطلب یہ ہے کہ جی بسکٹس ہو گئے, نمکوز ہو گئے, خشک دودھ ہو گیا, چائے کی پتی ہو گئی. مطلب مین ہمارا جو ہے وہ یہ چیز ہوتا ہے. پھر باقی جو ہے دوسرا جو ہے آٹا, دال, چاول, یہ تو چیزیں جو ہیں یہ تو چلتی ہیں, لیکن زیادہ جو چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے ڈرائی فروٹس پر ہوتی ہے. اور شیلٹر کے حوالے سے آپ دیکھیں شیلٹر کے حوالے سے تو یہ ایک چیز ہے کہ جی وہاں پر جب ہم جا رہے ہیں تو ہم ان سے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, اور جہاں تک ہمیں ہماری جو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کو ہم آئیڈیاز اور ان کو میٹیریلز ہم دے دیتے ہیں کہ جی ان کو کہ وہ اپنی چھوٹی سی جو ہے وہ جھگی ٹائپ بنا لیں, یا کیمپس تو جو ہیں وہ تو خیمے جو ہیں وہ دیے ہوئے خیمے دے دیتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ ابھی تو جو ہے جب لاسٹ ابھی ہم اس میں گئے تھے تو ابھی کئی جگہوں سے پانی اتر چکا ہے, تو وہاں پر ابھی ڈرائی لینڈ بھی آ چکی ہے, تو وہاں پر پھر ہم خیمے جو ہے وہ دیتے ہیں. لیکن بیسک چیز جو ہے وہ یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ وہاں کا ریزیڈنس جو ہے وہ 1 انچ بھی اپنی پرانی والی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وسیم صاحب, جیسے میڈیا کے اوپر بھی سنتے رہتے ہیں اور آپ سے بھی جیسے سن رہے تھے کہ پرائیویٹ این جی اوز ہی زیادہ تر نظر آ رہے ہیں کہ فلڈ وکٹمس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں. آخر ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اتنی غیر ذمہ داری کا کیوں ثبوت دے دیا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا تو ثبوت دیتی نہیں ہے, نمبر. دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب میں تو اس کو یہ ایک بیڈ لک کہوں گا, وہ اس لیے کہ گورنمنٹ کا پروسیجر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جی فیڈرل سے وہ جو ہے سینٹرل سے وہ پہلے فیڈرل میں آئے گی, فیڈرل سے پھر جو ہے وہ صوبوں کے اندر آئے گی, اور پھر وہ ڈسٹرکٹ اس کے اندر آئے گی, اور پھر جو ہے وہ علاقے کے اس پر جائے گی. تو اس میں اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتا. آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے تو ایک ایسا میکنزم بنانا چاہیے تھا کہ جو اس کو ٹیکل کر سکے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بیڈ لک ہے کہ جو بنا نہیں. صاحب اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو 2 آرگنائزیشنز کے جو چیئرمین ہیں, ایک ایشین یونین فورم اور ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے آف نیچرل کیور اینڈ میڈیسن, ان دونوں کاموں کے علیحدہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیلنجز آپ کو سامنے فیس کر رہے ہیں, اور
آپ کو پاکستانیوں سے مسلمانوں سے وہ بھی باہر جو بھی یہ باتیں سن رہے ہیں ان سے آپ کو کیا اسسٹنس چاہیے ایشین یونین فورم کے حوالے سے بھی اور اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جو ہے ایشین یونین کے فورم کے حساب سے تو میں صرف ایک جملے میں یہ کروں گا کہ ہر ایک کو جاگنا پڑے گا اور جاگنا پڑے گا، اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے. کیوں کہ ایک بہت پرانی ایک کہاوت ہے کہ سر کا بوجھ پیروں کے اوپر آتا ہے. جب تک سے ہم لوگ خود کھڑے ہو کر اپنے جو ہے اس کی بات نہیں کریں گے، کوئی دوسرا آپ کو کب تک فیڈ کرتا رہے گا. اور مطلب اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تو انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تو میں یہی جو ہے کہوں گا نیچرل کیور میڈیسن کے بارے میں کہ اس وقت میں پوری عوام سے جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو ہم لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ثابت قدم رکھے. اور ہم دل سے مطمئن ہیں، ضمیر ہمارا مطمئن ہے کہ آج جو ہے وہ 6 مہینے ہو گئے تو ہماری یہ پوری ٹیم جس کو میں بار بار اور ہر اس ٹور کے اوپر ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں، جن میں سے خاص طور سے جو ہے وہ میں چند نام آپ کو لوں گا. تو ڈاکٹر محبوب عالم ہیں، ڈاکٹر منور ہیں، طارق شاداب صاحب ہیں، جمیل صاحب ہیں، اطہر عبداللہ صاحب ہیں، اور خاص طور سے جو میں جو ہے وہ نام لوں گا جو ہمارے ساتھ ایز اے لیڈی ڈاکٹر فریاد ولی. یہ انہوں نے جس طریقے سے بھی جو ہے وہ وہاں پر فلڈ وکٹمز کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، دنیا میں تو اس کا جو ہے وہ کوئی صلہ نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دے گا. باقی جو ہے جو ایک نام جو ہے وہ میں نے اس وقت جان کر کے نہیں لیا تھا، جس نام کو میں اب اسپیشلی الگ سے لوں گا، طارق شاداب صاحب کا. طارق شاداب صاحب ہماری جتنی بھی این جی اوز ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آرٹس سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ میڈیسن سے ہوں، چاہے وہ ان سے ہوں، یہ وہ واحد بندہ ہے جو سب کا کوارڈینیٹر ہے. اس نے سب کو جو ہے وہ پنچ کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ تعویذ تسبیح کے دانوں کو جو ہے وہ رول کر کے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے طارق شاداب صاحب نے جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ باندھ کر کے رکھا ہوا ہے. باقی جو ہے اگر آپ نے جو ہے اور مزید انفارمیشنز اگر لینی ہے اس کے بارے میں، ایشین یونین کے بارے میں، یا آج کل جو ٹاپ چل رہا ہے اس کا فلڈ وکٹم کا، تو ہمارے ایک جو ہے وہ اس کے ایشین فورم کے بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے بھی جو ہے وہ نیچرل کیور اینڈ میڈیسن کے بھی جو ایگزیکٹو جو ہیں وہ ممبرز میں سے ہیں، ڈاکٹر منور. تو آپ کبھی جو ہے وہ ان سے بھی جو ہے وہ کبھی تفصیلی اگر آپ نے کرنا ہو، کیونکہ یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ ماسز میں جا کے کام کرتے ہیں. یہ ہر ٹرپ کے ساتھ جو ہے یہ پرسنلی جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں وہاں کا، اور اپنی جو ہے وہ دیکھ کر اور وہیں پر ہی کھڑے کھڑے جو ہیں یہ سارے فیصلے جو ہیں میں نے جو ہے ایز اے چیئرمین کے بھی جو ہے ان کو جس وقت جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ میرے اپنے پاورز بھی جو ہے وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہیں پر ہی کھڑے کھڑے جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں، چاہے وہ فلڈ وزڈم میں جا رہے ہوں، چاہے وہ کسی کونسلیٹ کے پاس جا رہے ہوں. یہ سب بہت شکریہ وسیم صاحب کہ آج آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین، آج ہم نے محمد وسیم یاسین صاحب کی گفتگو سنی. یہ اذان ویب ٹی وی کی ایک بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کیا جو کہ صرف باتیں نہیں بلکہ انہوں نے پریکٹیکلی جا کے اپنے عوام کی خدمت کی. یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.